اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا، کہنے لگا، اور بات بھی اس نے یہی کہ یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لی۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل، یا اللہ یا اللہ۔ اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی، صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام بھی مک گیا۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح، قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے۔ چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها۔ وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے؟ دروازے بند، سورے بند، تالے لگے، ارے یہ کیا کریں، یہ کیا ہو، اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پاخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار، نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر ام اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی، جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا، نہیں؟ تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا، ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر، سارے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام کا،
عمر عیسیٰ علیہ السلام، دل ایوب علیہ السلام، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک، ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہو گئی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکائے، یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے۔ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں پوری جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے۔ اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب میں ترائے من دی بوری آ گئی۔ نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہو، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا کیا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے۔ اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، وہ سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے۔ ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو، جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے، جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا، 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا، پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی ہے، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا، کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی۔ میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ، تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا، ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں گے، تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں، کون؟ آدم علیہ السلام۔ انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا، ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے، ابا جان، دادا جان، اب نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ وہ کہیں گے میں تو تمہیں کٹایا ہے، میں لے کے میں جاؤں، هل اخرجکم الا خطیئۃ ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف، سارے نبی، اور سب انکار 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 انکار، سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خواہ مخواہ تھک رہے ہو، آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا، ادھر جاؤ، اس میں صرف امت نہیں ہوگی، باقی بھی ہوں گے، اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لیے۔ باپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں۔ تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، میرا اللہ میرے اوپر اپنی تصویر اور تعریف کا الہام کرے، میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی،
تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب میرے محمد، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھائیے سوال کیجئے مانگیے ملے گا، شفاعت کی یہ قبول ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھولو، تو آپ کہیں گے، اللہ کہیں گے آپ بسم اللہ کریں، آپ افتتاح کریں کہ اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی، وہ آ کر لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، میرا نبی اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے، اس کی جو رسی ہے نا وہ نیچے گر جائے گی، ایسے گر جائے گی۔ رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی ڈرائیونگ میرے نبی خود نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا۔ یہ اتنا بڑا، اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے کوئی، کوشوان بنے، لہذا سب نظریں اوپر اٹھائیں گے، کون 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 کون، ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہیں، خیال گھوم رہے ہیں لوگوں کے، علی کو بلائیں گے، حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، ابوبکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے۔ آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، بلال حبشی، حبشی، آل بھی پیچھے رہ گئی اور عرب بھی پیچھے رہ گئے، بلال، بلال آئیں گے، کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے اور میرے آگے آگے چلے۔ آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جی ایم، میں ہوں جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر ہیں، میرا نام ہے رضوان۔ مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کریں تو تم نے کھولنا ہے، کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں، اور وہ آ کے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل ہوں گے، غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن پیچھے ہوں گے، اور غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا میرا ایک امت ہی ہے جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 ہیں، جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے، تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں، وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں۔ ہر دروازے کی تمنا ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے۔ تو سلمان فارسی ہوں ذرا اوپر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ۔ پھر آپ نے کہا عمر، جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہے۔ میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا، کہا علی تو خوش ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر، اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے۔ اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچیں تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں۔ لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا خالد فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی، انا النعم فلا ابأس، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، انا المقیم فلا ارحل، اب میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، انا الراضی فلا اسخط، اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوتی، اب لڑائی نہیں ہوگی، اب لڑائی ختم ہو گئی۔ دنیا تو لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، یہاں مقدس سے مقدس۔ حضرت عمر کی بیوی ذرا اونچی آواز میں بولی تو کہنے لگی تو میرے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں تو آپ نبی تو نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، تو خاموش ہو گئے۔
میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ پریشان بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ ہم نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے۔ تو آپ تشریف لے گئے اور علی کو اٹھا کے لائے، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، اٹھا کے لائے اور گھر میں آ کر ایسے زمین پر لیٹ گئے، اور ادھر حضرت علی کو لٹائے اور ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ پوچھا نہیں علی کیا ہوا، فاطمہ کیا ہوا، یہ پوچھنے والے ہور لڑا کے آ جاندے، جڑے پوچھ دین نا کی ہویا اتھے سوٹے ہور چل دین۔ تو میرے نبی، ہمارا سسرالی سسٹم بہت گندا ہے، میں معذرت سے چاہے ٹورانٹو میں رہو تو جراثیم پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، وہ سب مشترک ہے۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سبحان اللہ کیا اس کا روپ ہوتا ہے، وہی جب ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک مرد جب باپ ہوتا ہے سبحان اللہ، جب وہ سسر بنتا ہے پتہ نہیں انہوں کیڑی بلا وجن، وہ ایک نیگیٹو کردار بن جاتا ہے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، بچیوں کے مسائل سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ 100 باتیں سنو نا، 100 قصے سنو تو 95 میں سسرال کا ظلم ہوتا ہے، 5 میں لڑکی کی اپنی بے وقوفی ہوتی ہے۔ میں قربان جو میرے نبی نے زندگی کا ہر روپ ہمیں سکھایا ہے، ہر روپ سکھایا۔ یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ بچیاں تو دوسرے لے جاتے ہیں، آنے والی نے ہماری نسل کے چلنے کا ذریعہ بننا ہوتا ہے، ہم اس کو وہ عزت دیں جو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو گھر آباد ہو جائے گا۔ لیکن یہاں شیطان ایسی آگ لگاتا ہے، ایسی آگ لگاتا ہے کہ خود ماں باپ ہی اپنے بچے کا گھر برباد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ ہمارا سسرالی ماحول چاہے نمازی گھر ہو چاہے بے نمازی ہو، دیندار گھرانہ کہلاتا ہو یا دنیا دار کہلاتا ہو، میرے بھائیوں میرے نبی کی زندگی گھروں میں نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، کالی رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح بد اخلاقی ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے بسر کر، 4 بیٹیوں کی ڈولی اٹھائی زندگی سکھانے کے لیے، 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور بیوی سے فرمایا، ایک عورت نے آ کے پوچھا میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا تیرے خامند کے زخم بن جائیں، زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد میں ڈال دیا ہے، باہر کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ میرے نبی ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی نہیں، جو میرے راستے سے ہٹے گا ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو کیا میرے نبی کا راستہ 5 وقت نماز ہے، سال کے 30 روزے ہیں، اور زندگی میں 1 دفعہ حج ہے، یا صرف پگڑی باندھنا اور داڑھی رکھنا ہے، یا مدرسے میں 8 سال پڑھ لینا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھا دینا ہے؟ میرے رب کی عزت کی قسم، ہر سانس ہر پل میں میرے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو۔ اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، ڈالر سے نہیں ہوں گے، ٹورانٹو آنے سے نہیں ہوں، بڑے گھر سے نہیں ہوں، بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوں، بلکہ نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو میں بھی اخلاق سیکھوں، آپ بھی سیکھیں۔ چپ رہنا، جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، چپ رہنا بھی سکھاؤ۔ جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، اسے چپ رہنا سکھاؤ، اسے سہنا سکھاؤ۔ زندگی کا ساتھ برداشت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ برابری پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سب سے زیادہ طلاقیں بڑھ چکی ہیں۔ نبی کی زندگی سامنے، میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا
جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات کوئی نہیں ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا، زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، گھر آباد ہو جائیں گے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جو کسی بھی گھر کو خوبصورت بنا سکے سوائے میرے نبی کے خوبصورت اخلاق کی۔ ماں کو عزت دو، بیوی کو عزت دو۔ ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کرے ماں باپ کو بچاؤ، خود اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے مت بنو۔ یہ بہت غلط زندگی ہے۔ میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، میں کسی کی بیٹی کو گھر لا کے ذلیل کروں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ وظیفوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، نبی والے اخلاق سے گھر آباد ہوتے۔ یہ ایک اخلاق کا رشتہ ہے۔ ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں شرعی، کوئی شرعی حق نہیں ہے، اخلاقی رشتہ ہے، اخلاقی حق ہے۔ میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی کرے تو یہ اس کی نیکی ہے، اس کی شرافت ہے کہ اب اس کے اپنے ماں باپ تو ہے نہیں، میرے ماں باپ کو ماں باپ بنا لے۔ میری بیٹیاں چلی گئیں اپنے سسرال، میرے ذمہ کہ میں آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لوں۔ لیکن ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں سسرالی نظام ظالمانہ ہے، میرے نبی والا طریقہ نہیں ہے۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان بڑوں سے کہتا ہوں، اپنے حبیب والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ سہنا سیکھو، اللہ کی قسم اللہ عزتوں کے دروازے کھول دے گا۔ چپ رہنا سیکھو، زبانیں تمہاری تعریف میں لگ جائیں گی۔ گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی انسانیت نہیں، گالی کے جواب میں چپ رہنا انسانیت۔ برے کے ساتھ برا بننا کون سی بڑی بات؟ ہائے میرے بھائیو، میں کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ، 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، 30 بھی، 40 بھی، 50 بھی، 100 میں 100 نمازی مل جاتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں اور عربوں کے علاقے میں۔ موریتانیہ گیا، 100% نمازی، پورے ملک میں کوئی بے نمازی نہیں۔ روزے رکھنے والے بھی 100 میں 30-40 ہیں، حج کرنے والے کروڑوں، عمرہ کرنے والے کروڑوں، نماز پڑھنے والے کروڑوں، ذکر کرنے والے کروڑوں، خانقاہی نظام کے پیر مرید کروڑوں، علماء طالب علم کروڑوں، لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ کمر جھک گئی، نظر کوئی نہیں آئے گا۔ نظر کوئی نہیں آئے گا مطلب یہ نہیں کہ کبھی دیکھے نہیں، دیکھے ہیں پر کبھی لاکھوں میں ایک مل گیا تو کیا ملا۔ اکھییں ترس گئی، مدت سے لگ رہی تھی، لب بام تک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار۔ آج کوئی اخلاق والے نظر نہیں آتے، جنہیں چپ رہنا آئے، جنہیں سہنا آئے، جو غیبت سے بچیں، جو بہتان سے بچیں، جو گالی سے بچیں، جو بدتمیزی سے بچیں، جو بدتمیزی کرنے والے کو بھی مسکرا کے جواب دیں۔ میرے رب کی قسم، ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار سے آگے کھڑا ہوگا اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والی۔ بڑی بڑی رابعہ بصری اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور وہ آگے کھڑی ہوگی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، زبان کے میٹھے بول کی وجہ سے۔ یہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، اور یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کا راستہ ہے۔ میرے نبی کے گھر کی بات بتا رہا ہوں، باہر کی نہیں بتا رہا ہوں۔ دنیا ہے، ہو جائے گا، کھٹ پٹ ہو جائے گی۔ یہ جوڑا کیسا جوڑا ہے؟ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشن ہو جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا، اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا بڑا جوڑ ہے، لیکن کھٹپٹ ہو چکی ہے۔ اب بڑے کا کام کیا ہے؟ آگ لگانا نہیں، بڑے کا کام ہے آگ پہ پانی ڈالنا۔ پر ہمارے بڑے چھوٹوں سے بھی آگے چھوٹے بن جاتے ہیں، وہ سارے آستینے چڑھا لیتے ہیں۔ ایک بچہ مجھے آ کے پھٹ پڑا، نمازی، سارا گھرانہ نمازی، کہ جب میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے تو میرا دادا بھی ساتھ مل کے مارتا ہے، میرے چاچے بھی مل کر مارتے ہیں، سب نمازی، 5 وقت کے نمازی، کہ سارے مل کر میری ماں کو مارتے ہیں۔ انسانیت ہے یا درندگی ہے؟
میرے نبی ایسے لیٹ گئے، یہاں علی کا ہاتھ، یہاں فاطمہ کا ہاتھ، اور فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ، اور لیٹے لیٹے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ باہر نکلے، آپ کے ایسے گال چمک رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آیا۔ میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کی ایک پاک زندگی ہے، اس کی ہر ادا محفوظ ہے، میرے رب کی قسم۔ زندگی کا ایک مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، دن یاد کوئی نہیں، ٹائم بھی یاد کوئی نہیں، لیکن میرے نبی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام الفیل، انڈیا کا کیلنڈر، یکم جیٹھ 628 بکرمی، پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہوا۔ اپنے بارے میں مجھے اتنا فکر یاد نہیں ہے، لیکن میرے نبی کو میرے رب نے ایسے محفوظ کیا ہر چیز کو۔ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کی، چونکہ آپ صبح پیدا ہو، صبح کا ٹائم، تو مکہ میں 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق کا ٹائم داخل ہوتا ہے۔ تو پھر 4:20 کا اضافہ میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ ادھر دنیا کا سورج نکل رہا تھا اور ادھر نبوت کا سورج نکل رہا تھا، ادھر دنیا کے اندھیرے دور ہو رہے تھے، ادھر کفر کے اندھیرے دور ہونے کا سورج آ رہا تھا۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ کہاں بیدار ہوتی؟ تاریخ تو بیدار ہوتی چنگیز خان کے لیے، سکندر کے لیے، ذوالقرنین کے لیے، بڑے بادشاہوں کے لیے۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ کیوں بیدار ہوگی؟ اللہ نے ساری تاریخ کو بیدار کر دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، میرا محمد آ رہا ہے، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابوالقاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین۔ یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ کافۃ للناس بشیر و نذیرا، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابوالقاسم، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینہن بن ارعوا بن عیدی بن ریشان بن عیسى بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، پڑھو بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح۔ یہ تبلیغ کا خوبصورت کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ اس دیس میں ہو جہاں نسل کو ایمان پہ باقی رکھنا ایک محنت طلب کام، مشکل ضرور ہے، ناممکن، محنت طلب کام۔ ہمارے اسلامی دیس میں کوئی بگڑ بھی جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا اللہ کوئی نہیں، اللہ کون ہے، وہ کہے گا گناہ گار ہوں، گناہ گار ہوں۔ یہاں ہماری نسل پر اگر محنت نہ ہوئی تو یہ اللہ کو بھی بھلا دیں گے، اللہ کو بھی انکار کر دیں گے۔ لہذا اگلی نسل کو پورا دین دے کے جانا پہلی نسل کے ذمے ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنی نسل کو ایسا دین دے کر جائیں کہ وہ ہماری پشت سے ایمان چلتا رہے۔ میرے رب کی لا ینال عہد الظالمین، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ کا ظالم سے رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ کا ایک خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، وقت لگاؤ، اپنے گھروں کو اپنے اللہ کے قرآن سے، قرآن
کی تلاوت بھی کرو، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، ان کے صحابہ کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی عادت ڈالو، آپس میں لڑائی جھگڑے کے ساتھ مت رہیں۔ شکر ہے یہاں فرقہ واریت کی آگ نہیں ہے، انگلینڈ میں آگ لگی ہوئی ہے، بریلوی دیوبندی لڑ 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 ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے دے، ایسے یہ ظالم لوگ ہیں، ایسے یہ چاہے اس کو بھڑکانے والے عوام ہو چاہے علماء ہوں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں میرے نزدیک، جو امت میں فرقہ واریت کی آگ جلا رہے ہیں۔ وہ کسی فرقے سے ہیں، کسی مکتب سے ہیں، اگر وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں تو میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہیں، میرے نبی کے دین کے، میرے نبی کے گلشن کو آگ لگا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم جوڑنے آئے تھے کم بختوں کے توڑنے آئے تھے، تم اس منبر سے پھول بکھیرنے آئے تھے کہ آگ لگانے آئے تھے؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے پاک ہو۔ یہاں کے علماء کا شکر ادا کرو جنہوں نے اس چیز کو دبا کے رکھا اور تمہیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، امت بن کے رہیں۔ پھر بھی اگر آپس میں کوئی کسی وجہ سے توڑ پھوڑ ہے، اٹھ کے صلح کر لیں۔ کوئی مسلمان مرد، کوئی عورت کسی سے لڑا ہوا نہ ہو، کسی سے رنج نہ ہو، کسی سے بائیکاٹ نہ ہو۔ نمازیں رک جاتی ہیں، روزے رک جاتے ہیں اگر آپس میں نفرت ہو اور آپس میں بات چیت بند ہو۔ تو آپس میں صلح و صفائی سے رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ یہ میرے دین کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام ہے۔ آپ اس دیش میں رہتے ہیں جہاں ٹیکس پورا آپ کی حکومت آپ پہ لگاتی ہے، آپ کی حکومت آپ کی خیر خواہ ہے، آپ کی حکومت آپ کی ہمدرد ہے۔ ہمارے ملے جلے بددیانت زیادہ ہیں، دیانتدار تھوڑے ہیں، اور رحم دل تھوڑے ہیں اور ظالم زیادہ ہیں، لیکن آپ کی حکومت رحم دل حکومت ہے۔ اس کا ٹیکس نہ بچائیں، اس کے ٹیکس کی چوری نہ کریں۔ مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور ان حکومتوں میں ٹیکس بچانا جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی۔ ہمارے ملکوں میں لوگ ٹیکس اس لیے بچاتے ہیں کہ اکثریت بددیانت لوگ ہیں، کھا پی جاتے ہیں، بہت تھوڑا لگاتے ہیں، باقی کھا جاتے ہیں، یہ سارا آپ پر لوٹاتے ہیں۔ پھر ان کا ٹیکس کھا جانا، اس کے لیے اتنے اپنے ضمیر کو مت سلاؤ کہ اتنی خیر خواہی کے بعد بھی ان کو دھوکہ دینا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں فرشتے رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، بددیانتی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، کم ہے۔ آپ لوگ کتنے امن میں ہو؟ کبھی خطرہ ہے کہ میرے گھر پہ آ کے قبضہ ہو جائے گا؟ کسی کو خطرہ ہے کہ میرے اوپر کوئی جھوٹا کیس فائل کر دیا جائے گا اور میری ساری زندگی کی کمائی جھوٹے کیس سے نکلتے نکلتے لگ جائے گی؟ وکیل بک جائے گا، جج بک جائے گا، گواہ بک جائیں گے۔ قتل پر گواہ گواہیاں دے جاتے ہیں جھوٹی۔ میرا معاشرہ کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں؟ آپ پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جھوٹا کیس ہو گیا۔ جیلوں میں جانا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے، 50% لوگ بے گناہ ڈھکے ہوئے، پھانسی میں پھنسے ہوئے تھے بے گناہ، زور لگا لیا ہم نے صلح کے لیے۔ ان کے میں نے یہ بے گناہ ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، معاف کر دو۔ نہیں مانے، چڑھ گئے وہ پھانسی پر، بے گناہ۔ آپ کھلی گاڑی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں، میری گاڑی کو لے کے چلا جائے گا۔ گھر کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کچھ ڈر نہیں کہ چوری ہو جائے گی۔ جو حکومت اتنا امن دے اس کو ٹیکس نہ دینا کتنے بڑے ظلم کی بات۔ یس، کیونکہ میں یورپ بہت زیادہ پھرتا ہوں، یہاں تو بہت عرصے بعد آیا ہوں، امریکہ بھی جانا بہت عرصے سے نہیں ہوا ہے، تو ہر جگہ میں یہ مشترکہ کیس ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں، مسلمان ہیں یا انڈیا سے ہیں، وہ ٹیکس بچاتے ہیں۔ کیا کرو؟ کتنے ڈالر چاہیے دیں قبر واسطے؟ ہے جی 2000 ہے جی 500 5000 تو 5000 کیڑی رقم ہے؟
تو میرے بھائیوں، سچائی کو پکڑو، سچائی۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان دھوکہ نہیں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں ہر گناہ میرا امت ہی کر سکتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے کہاں، بخیل ہوتا ہے کہاں، جھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلو، یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو۔ مجھے پتہ چلا یہاں بہت غریب لوگ ہیں جو یہاں کے آبائی باشندے ہیں، بہت غریب ہیں، ان کی خدمت کرو، ان پر مال لگاؤ۔ زکوٰۃ تو چلو ایمان والوں کے لیے، یہاں بھی بہت تمہیں ضرورت مند ملیں گے، انہیں دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، اس سے میں نہیں روکتا ہوں، لیکن اپنا مال یہاں خرچ کرو۔ یہ تمہارے بچے پیچھے نہیں، ہاں کوئی چھوٹا موٹا گھر بنانا ہے پاکستان جانے کے لیے، انڈیا جانے کے لیے بنا لو، جائیدادیں خریدنے کے حریص مت بنو، قبضے ہو جائیں گے، اور تمہارے بچوں نے پیچھے کوئی نہیں آنا ہے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، کوئی پٹھان بیٹھا ہوتا ناراض نہ ہو، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا خواجہ کوئی بات نہیں ہے، اس کو نسوار کا عادی بنایا، جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہاری نسل کو کینیڈا کا نشہ لگ گیا، یہ پاکستان رہیں گے جا کے؟ ان کو یہاں کی نسوار لگ گئی ہے، وہ جا کے اب جوناگڑھ میں رہے گا۔ لہٰذا اسے اپنا دیس بناؤ، اس کے ساتھ سنسری ہو، اس کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کرو، اپنے اسکول اچھے بناؤ۔ مسجدیں دیکھے بڑا دل خوش ہو رہا ہے، لیکن آپ کی نسل بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اپنے اسکول اپنے بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنے یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ یہ چھوٹے چھوٹے جابوں پہ نہ ہوں، یہ اعلیٰ جابز پہ جائیں۔ سچائی اور دیانت کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ تو لمبی سوچ سوچیں، اور علماء سے کہتا ہوں مدرسے نہ بناؤ، مکتب بناؤ۔ مکتب سے کیا مراد ہے؟ کہ جہاں چھوٹے سے لے کر بڑے کو سب کو اسلام ملے۔ 1 گھنٹے کا مکتب، 2 گھنٹے کا مکتب، 3 گھنٹے کا مکتب، جس میں جو آئے اس کو اسلام ملے۔ جو 50 بچے لے کے بیٹھ جاتے ہو ساری زندگی 50 بچوں پہ گزار دیتے ہو، وہ بھی ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہو، کہ کوئی عورت آئے تو اسے بھی دین ملے، کوئی مرد آئے تو اسے بھی دین ملے۔ جن کے پاس پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ، ہیرا پھیری نہ کرو، واپس چلے جاؤ، رازق اللہ۔ اور پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو کہ شادی صرف اس لیے کرتے کہ پیپر بن جائے، یہ بے غیرتی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ میں روز ایک واقعہ سنا رہا ہوں، انگریز کی حکومت میں دلی میں ایک جیب کترا تھا، تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آئے، تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، صرف 2 روپے سارے دن کے۔ تو اس نے کہا استاد آج بڑا موٹا مال مارا تھا، آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے۔ 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو میری وجہ سے دکھ پہنچے گا، تو میں نے اس کو جا کے واپس کر دیا، 2 روپے اپنے نہ پہنچا کپیا۔ تو اس نے گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ بھائیوں بہنوں، کوئی ایسا ہم میں نہ مرے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ دے رہے ہوں میرے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کو دھوکہ دے۔ اللہ کی زمین بس بہت بڑی، کل سیرو فی الارض، جاؤ، تمہارے پاس پیپر ہیں، بن رہے ہیں، اللہ سے دعا میں بھی کرتا ہوں اللہ تمہارے پیپر بنا دے، تمہیں پاسپورٹ مل جائے، سب کچھ ہو جائے، نہیں ہے واپس چلے جاؤ، یہاں مت رہو۔ اپنے ضمیر کی آواز کو سنو۔ صرف ضرورتیں پوری کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ضرورتوں کو قربان کرنا بھی انسانیت ہے۔ اپنے عزت پر، اپنی غیرت پر، اپنی ناموس پر میرے نبی کے نواسے نے کیا کیا تھا؟ جس قوم کے پاس کربلا کی تاریخ ہو، ان کے لیے تو گنجائش ہی نہیں جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی، فراڈ کرنے کی۔ اللہ
تو یہ ایک پورا پیغام ہے میرے بھائی بہنوں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کے کچھ اصول ہیں، ہم ان اصولوں پر بکتے نہیں، کٹ جاتے ہیں، بکتے نہیں، جو میرے نبی کے نواسے نے کیا تھا۔ نسل کو کٹوانا آسان تھا؟ میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ چیخ رہا تھا، میں باہر چلا گیا، مجھے اس کو رونا نہ دیکھا گیا، اس کا چیخنا میں برداشت نہیں کیا، میں باہر نکل گیا۔ میرے نبی کے 16 فرزند ذبح ہوئے، حسین دیکھ رہے، کربلا میں 16 آل رسول تھے، باقی 72 ساتھ جان نثار تھے، اور بچوں کی گردنیں کٹتے دیکھنا آسان۔ آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے 2 سال کے، ہائے تقدیر، ابھی اور امتحان لینے پر تھے، خود بھی تنہا رہ گئے تھے، زخموں سے چور تھے، تو کہنے لگے عبداللہ ملا دو، عبداللہ ملا دو، ہائے ہائے ابھی امتحان باقی تھا، عبداللہ ملا دو۔ ان کو خیال تھا کہ معصوم بچے کو ظالم کیا کہیں گے، تو آپ نے ان کو ایسے بوسہ دیا اور یہاں بٹھا لیا۔ تو کوفی لشکر سے ابن الموقد اس کمبخت نے تیر جو کھینچ کے مارا عبداللہ کے یہاں لگ کے پاس، تو بچے کی چیخ بھی نہ نکل سکی، گردن میں اٹھا لگی، یہاں یہ صبر کا پہاڑ کچھ جھٹکا لگا، اور بچے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ایسے بھر کے یوں آسمان کی طرف اٹھا دیا، اللہ اگر تو راضی ہے تو کرنے سے ٹھیک ہے۔ ہم بے بنیاد امت نہیں ہیں، ہمارے پاس بنیاد ہے، ہم ایک بنیاد پر کھڑے ہوئے۔ پیسے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو میرے بھائی بہنوں، آج ایک تو بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، میں بھی کر دوں، آپ بھی کرو۔ آج تک جو ہم سے ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اللہ کی قسم آدھی زبان سے کہو گے یا اللہ میری توبہ، اللہ ساری زندگی کے گناہ ایسے معاف کرے گا کہ مچھر کے پر کے برابر جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، سم معفوق۔ اور اس تبلیغ کے کام کے لیے وقت دیا کر۔ جو بھائی ارادہ کر چکا ہو چلے 4 مہینے کا، میری 1.5 گھنٹے کی بات ہے، ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلو گے، ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرو۔ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول، بہت قبول۔ جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ارادہ ہے، بیٹھ جائیں۔ رمضان کی آمد ہے، تھوڑی سی بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ شعبان کی 2 تاریخ تھی، اور ہجرت کا 2 سال تھا، اور پیر کا دن تھا جب یہ آیت اتری، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو پھر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، 9 سارے گرمی کے رمضان تھے، شدید گرم روزے رکھے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی، عام طور، کبھی کھانا بھی ہوتا تھا، کبھی کچھ نہ کچھ اور بھی ہو جاتا تھا، لیکن عام طور پر 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی پہ آپ کی سحری ہوتی تھی، اور یہی آپ کی افطاری ہوتی تھی۔ ہمیں سحری افطاری دے دی گئی، یہ سہولت پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی، صرف افطاری سے 24 گھنٹے، ہمیں ایک گنجائش ملی سحری سے افطاری، افطاری سے سحری، لیکن ایک مشقت بڑھی، ہمیں تراویح کی نماز ملی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ جب اس کی مشقت بڑھی تو اس کا اجر بڑھ گیا۔ اجر کیا بڑھایا ہے؟ میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، 1 ہفتے کے اندر تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی۔ کتنی بھائی؟ 1500، 40 سجدے، 60,000 روزانہ جیب میں ڈال کے دیں۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں یاقوت کا گھر بنتا ہے، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا گھر،
تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اور آخری 29 کی تراویح کو اللہ کہتا ہے میرے بندے میری بندی تیری رات کی نماز تیرا دن کا روزہ میں نے قبول کیا، جاؤ معاف کیا۔ ایک رات اس میں 1000 راتوں کے برابر ہے شب قدر، 21 23 25 29 27 29، کسی ایک رات میں ہوگی شب قدر۔ آپ کی راتیں چھوٹی سی ہو جائیں گی ان دنوں میں، تو آپ یہ 5 راتیں چاہے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو، چاہے مسجد میں آ کے بیٹھ لو۔ گھر میں بیٹھنا افضل ہے، نفل عبادت گھر میں ہوتی ہے، مسجد فرض کے لیے، نوافل گھر کے لیے، گھروں کو بھی مسجد بناؤ۔ 5 راتیں کوئی مرد عورت اٹھ کے جاگ لے تو اس کو شب قدر کی دولت یقیناً مل جائے گی اور اس کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ شب قدر میں سب کی معافی ہوتی سوائے 4 قسم کے لوگوں کی۔ ایک شراب پینے والا معاف نہیں ہوتا، شراب پینے والا۔ ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا معاف نہیں ہوتا، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا معاف نہیں ہوتا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت اور بغض رکھنے والا معاف نہیں ہوتا۔ معاف نہیں ہوتا کا مطلب یہ کہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو معافی نہیں، جو ہی توبہ کریں گے سب معاف ہو جائے۔ شرابی توبہ کر لے فوراً معاف، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ سے معافی مانگ لے فوراً معاف، لڑائی کرنے والا صلح کر لے فوراً معاف، نفرت کرنے والا نفرت بیان دے تو فوراً معاف۔ تو اس رات کو قیمتی بنائیں، اللہ کرے یہ 4 باتیں کسی میں بھی نہ ہوں، اگر کسی میں ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر کے اپنا معاملہ صاف کریں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ اور اس میں قرآن اترا، اس میں تورات اتری، اس میں انجیل اتری، اس میں زبور اتری، ساری کتابیں رمضان میں اتری، تو اس میں قرآن کی تلاوت کو بڑھایا جائے، اس میں کھانا کھلانے کو بڑھایا جائے، اس میں خیرات کو بڑھایا جائے، اس میں آپس میں لڑے ہوئے رمضان سے پہلے صلح کر لیں کہ رمضان کی قیمت اور قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ، وہ ہمیں پوری کیش کر سکے۔ رمضان کہتے ہیں جل جانا، کیا بھائی؟ جل جانا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، تو یہاں کیا مطلب ہے رمضان کا؟ کہ روزے میں اللہ اپنے بندے کے گناہ جلاتا جاتا ہے، جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے میں اس کے سارے سال کے گناہ جلا کے اسے دھو کے صاف کر کے کہتا جاؤ میں نے معاف کر دی۔ تو بھائی اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، کوشش کریں قرآن پورا سنیں، 20 تراویح پڑھیں۔ باقی تھکا ہوا ہے، مسافر ہے، کہیں چلا گیا تو اس میں گنجائش بھی ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ رمضان میں سفر کوئی نہ ہو، ٹک کے گزارا جائے اور اس کو اپنی آخرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے کہ اللہ پاک نماز کے بعد جو بہت محبوب ترین عمل ہے اللہ کی بارگاہ وہ روزہ ہے، ایک نماز کی پابندی ہو، نماز کسی کے نہ چھوٹے، کہ نماز میرے نبی کی آخری وصیت تھی، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے بھائی؟ نیت کرتے ہو سر؟ درود شریف۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں غفلت کے ماحول میں تیرے نام پر جمع ہوئے، تیرے گھر میں جمع ہوئے، ہم پہ اپنی نظر کرم فرما، اپنی نظر کرم فرما، ہمیں محبت کی نظر دے، ہمیں رحمت کی نظر دے، ہمیں بخشش کی نظر دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ یہ اتنا مجمع آیا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں گناہوں کی نفرت دے دے، نیکیوں کا شوق دے دے، ہماری نسل کی یہاں حفاظت فرما، ان کے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، انہیں ایمان کا یا اللہ چلتا پھرتا نمونہ بنا، یا اللہ جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو نیک فرما بردار بنا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں رشتے نہیں مل رہے ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، جو آپس میں لڑے پڑے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہیں انہیں آپس میں منا دے، یا اللہ جن کے کوئی یہاں قانونی مسائل ہیں اپنے فضل سے ٹھیک فرما دے، صحیح فرما دے، جو تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں رزق حلال دے، کشادہ دے، بہت زیادہ دے، جو اوروں پر بھی خرچ کرنے والے بنے، اپنے دوستوں پر غریبوں پر خرچ کرنے والے بنے، یا اللہ امت میں امت بنے کی شان پیدا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمیں اپنی نسل کو پورا دین دے کے جانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔